الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. خبردار اے میرے بندو جو میرے پر ایمان لائے، میرے نبی کو اپنا نبی مانتے ہو، خبردار گھر میں جب تک اجازت نہ لے لو اور اندر جانے سے پہلے سلام نہ کر لو. بے شک ابا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، تمہیں اپنے گھر میں جانے کی بھی اجازت نہیں. یہ ثقافت تھی بڑوں کی. اس پگڑی کے اندر ٹوپی، اس ٹوپی کے اوپر پگڑی، دو سنتیں، تیسری یہ چکور دامن، چوتھی چمڑے کا جوتا. اللہ اکبر، یہ سنتیں تھی میرے عزیزو، یہ ہر باپ دادے کے پاس تھی. یہ لٹھ لے کے جب مسجد سے گھر کی طرف، مسجد سے کاروبار سے کھیتوں سے جب گھر کی طرف جایا کرتے تھے تو یوں کر کے دروازے پہ بجا کرتا تھا، کھٹ کھٹ کھڑی، اور باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتا تھا السلام. ابے کہاں بھائی؟ اسے نہیں پتا ابا آ گیا، اسے نہیں پتا گھر بولا، بلکہ ڈنڈا کھٹکھٹانے کی، دروازے پر بجانے کی وجہ یہ وہ کرتی تھی، اے غیرت والی دھیو اپنے سینے کو، اپنے سر کو چھپا لو، تمہارا غیرت والا باپ اندر آ رہا ہے. یہ ان پڑھ تھے، قرآن بھی موٹے موٹے حرفوں کا ٹوٹ ٹوٹ پڑھے تھے. انڈیا کے اندر مولوی صاحب سے پڑھا تھا. ثلاثۃ علی عورات لکم، 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہیں جانا. چاچے کا ہو، مامے کا ہو، پھپھی کا ہو، ملیر پتیر کا ہو، خبردار. بھابی کے کمرے میں نہیں جانا، بہن کے کمرے میں نہیں جانا. من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء. خبردار فجر سے پہلے کسی کے گھر نہیں جانا، کلولے کے وقت، دوپہر کے وقت کسی کے گھر نہیں جانا، اور عشاء کے بعد تو تمہیں کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں. پتہ نہیں کون کس حالت میں آرام کر رہا ہے. یہ تو ساری ڈیلنگیں، ساری سیٹنگیں رات کو 10 بجے ہوتی ہیں. یار بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے، بہن کو کہہ رہا ہے تینوں چاہ نہ پیا ہوا گڑ جی، انہیں نہیں میں کرو کہا کہ نہیں اور تینوں چاہ پیا ہوا. میری بہن تے ادھی چاہ پیوں گا، روزانہ نہیں پینا آئے گا. بلا رہا خود دعوت دے رہا بدبختی کی. تیری بھابھی ایسے نوڈل بناتی ہے، بس 1 گھنٹہ تو ذائقہ باقی رہتا ہے، اسے گھنٹے پر نہ لگا ورنہ خدا پاک کی قسم قبر میں پڑا بھی روتا رہے گا. یہ ڈیرے میرے عزیزو، یہ خان کا یہ ڈیرے کس لیے ہوا کرتے تھے؟ اللہ تھللے اپنے پرایا کہا کرتے تھے، وہاں بیٹھا کرتے تھے. یقین جانو تائے چاچوں کے بچوں کو بھی گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. گھر کے دروازے پہ فون ہو رہا ہے، یار کتنے؟ انہوں نے کہا میں دکان تے. انہوں نے کہا اچھا. نہیں آدھا گھنٹہ لگے گا، تو گھر بہ، میں تیری پابی نو کہنا چاہ بیا کے بیا ابھی کٹھے روٹی کھاواں گے. آؤ میں تمہیں اب تمہارے پرکھوں کی داستان سناؤں، تمہارے باپ دادوں کی، پڑدادوں کی، سکڑ لکڑ دادوں کی داستان سناؤں. رب کعبہ کی قسم ہے، ماں ہاتھ کے اندر گڑ کی پڑیا دیا کرتی تھی. جب مولوی جی سے جا کے پڑھوا لے، اماں بخار کی لے کے آؤں یا کس چیز کی لے کے آؤں؟ ماں کہا کرتی تھی، نہ یہ نہیں پوچھے کرتے، بس تو پڑھوا کے لے کے آ. جب ہیل حجت زیادہ ہوا کرتی تھی تو کہا کرتا تھا، دعا کہا جاتا تھا، دعا کر تو ماموں بننے والا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، 9 مہینے بہن گھر میں رہا کرتی تھی. بھائی کو نہیں پتا لگتا تھا کہ میری بہن امید سے ہے. اب تو پورے بازار کے اندر چکر لگا کے دیکھ لو، سب کو پتا چل جائے گا بچہ ہوگا یا بچی. میرے عزیزوں دیکھنے والے یہ بھی آپ کو نظر بتا دیں گے. تمہاری تو میں بات کوئی نہیں میرے بچوں کرتا، پتہ نہیں تمہارا کیسی ماؤں سے ٹاکرا پڑا. کھولش ہوا کرتی تھی جب انڈیا سے آئے تھے، کہاں اتنی سہولتیں تھی. وہ گلی کے کونے پہ بل ہوا کرتا تھا جو میرے عزیزوں روشنی سارے گھروں میں بانٹے کرتا تھا. میرے عزیزوں گھر کے اندر ایک ہی بل ہوا کرتا تھا، وہ بھی کمانے والے ایک بجھا دیا کرتے تھے. اللہ اس وقت چہروں میں رونق تھی. بھائی بھائی کے سامنے بیٹھتا تھا، اولاد ماں کے سامنے بیٹھتی تھی، چاروں پوت بہن بھائی ماں باپ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. وہ پائیاں مونگ پھلیاں 10 میں تقسیم ہوتی پھر بھی دانے بچ جاتے تھے. آج 2 مربے تقسیم ہو گئے پھر بھی کھبڑ کھبڑ کھانے کی ہم اس میں پڑے پڑے ہیں.
اتنا اللہ نے دیا پھر بھی راضی کوئی نہیں. او کھا گیا اللہ نپٹے گا, اللہ نپٹے گا. فرمایا اللہ اکبر, او کھا گیا اللہ نپٹے گا. اپنی بھی کوئی خبر ہے, اگر انشاءاللہ نپٹے گا تو تیرے ساتھ کون نپٹے گا؟ بچہ رو رو کے بلک جایا کرتا, سسر پاس بیٹھا ہوتا, شور کے سامنے بیوی اپنے بچے کو, ماں بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی. کمرے میں جا کر بتی بند کر کر, پردہ بڑا موٹا ڈال کر اور سینے کو کھول کر اوپر چادر ڈال کر اندھیرے کے اندر بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی. خدا پاک کی قسم ہے, ذکر والی زبان ہوا کرتی تھی, رحمت والی دودھ کی دھاریں ہوا کرتی تھی. پینے والا کبھی عبد القادر جیلانی بنا کرتا تھا, کبھی بایزید بستامی بنا کرتا تھا. ہر ماں روتی ہے میرے بچے نے میرا حق نہ دیا. 2 سال دودھ پلانا تیرے بچے کا تیرا حق ہے. قیامت کے دن یہ بھی تیرے گریبان میں ہاتھ ڈال لے گا. اس نے ڈبے کے دودھ پہ لگایا, فکر خراب نہ ہو جائے, میری ماں نے میری 2 سال کا مجھے حق نہیں دیا ہے. پتہ نہیں یہودیوں نے بنایا, عیسائیوں نے بنایا, جمرداروں نے بنایا, چماروں نے بنایا, مسلم غیر مسلم نے بنایا. پتہ نہیں باتھ روم سے کسی نے آ کے ہاتھ دھوئے, ڈبہ پیک کرتے کہ نہیں, دودھ ڈالتے ہاتھ دھوئے کہ نہیں. خدا پاک کی قسم میری بہنوں کثیر تعداد میں مردوں سے دکھے زیادہ بیٹھی ہوئی ہو, خدا کے واسطے اللہ اکبر. تم چاہتی ہو تمہاری نسل تمہاری قبر کی وارث بن جائے, تم چاہتی ہو تمہارے بچے تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے چلے جائے, کم از کم کردار نہ بنا سکی. پاک دامن ہو کر نماز کے سجدے کر کر وضو کی حالت میں اپنے بچے کو کتنی کھاوے گا, 2 کھائے گا, 3 کھائے گا. اللہ اکبر. جو وضو کی نماز کی حالت میں اپنے بچے کو 2 روٹیاں پکا کے نہیں دے سکتی, وہ یہ خیال چھوڑ دے کہ میرا بچہ بڑھاپے میں مجھے کندھے پہ بٹھا کے حج کرائے گا. ادب کے ساتھ میرے بچوں اپنی ماں اور مولا ذمہ داری سے کر. 8 دن کے بعد جلسہ رکھو, ختم بک ناتے نہ لگانا, سونڈ والے کو نہ بلانا, مجھے آنے کا کرایہ نہ دینا, مہمانوں کو روٹی نہ کھلانا. 8 دن کے بعد جلسہ رکھو. عبد الحنان کہیں نہ کہیں سے ٹائم نکال کے آئے گا. میں مہینے کی بات نہیں کرتا, میں 2 مہینے کی بات نہیں کرتا, صرف 8 دن حلال روزی گھر میں لاؤ اور پکانے والی سر پہ دوپٹہ رکھ کر نماز کے سجدوں کے ساتھ قرآن ذکر کی تلاوت کرتے کھانا پکائے. جمعہ تو دور کی بات, خدا پاک کی قسم کھانے والا تمہیں تہجد کے وقت مصلی پہ نظر آئے گا. جلسے والوں سے بھی عرض کروں گا, خدا را بھائی فیاض صاحب سے میں نے 36 مرتبہ پوچھا, نان میں نے کوئی نہیں کھایا, مجبوری میں جب بھوک لگتی کھا بھی لیتے ہیں. میں نے کہا یار اگر اگر بار کا کھانا پکا, مجھے نہیں پتا نمازی میں نمازی گھر کا پکا تو مجھے زحمت دینا, ورنہ خدا کے پاک کی قسم پوچھ کے آپ نہ شرمندہ ہونا نہ مجھے شرمندہ کرنا. میرے بابو جی میں تقوی پرہیزگاری کی بات کرتا ہوں, تقوی پرہیزگاری والے بزرگوں کے ساتھ رہتا ہوں. مجھے اللہ کی قسم احساس ہے ایک بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ چلا جاتا ہے, اللہ اکبر, وہ تقریر کی برکت, تقریر کی بہاریں اللہ دماغ سے چھین لیتا ہے. وقت تو میں نے پورا کرنا ہوتا ہے. مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اگر آپ کی کوئی دعوت کرتا, آپ اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے, دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے بھائی تیرے گھر کے اندر پالتو جانور یا تصویر تو کوئی نہیں. حضرت جی کیا بات ہے؟ فرمایا تصویر ہے تو کھانا مدرسے میں لے آ, ورنہ تصویر ہٹا. مولی قاسم تیرے گھر میں نہیں جائے گا, اگر موت کا وقت آ گیا بتا تصویر لگی ہوئی کون سا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا؟ خواجہ عبد المالک صاحب رحمت اللہ علیہ پنڈی پتہ نہیں چکوال تشریف لے گئے. مریدوں نے آپ کی بڑی منت سماجت کی, حضرت جی روٹی ہمارے گھر میں کھائی اور روٹی ہمارے گھر میں. فرمایا کھلا دے, سبزی کھلا, ترکاری کھلا, دال کھلا, ساگ مرغی کھلا, جو مرضی کھلا, کوشش کرنا بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا. تقوی, طہارت, پاکیزگی رکھ رکھاؤ اپنی جگہ. حضرت تقوی سے کھانا پکا جائے گا. یقین جانو جب کھانے آگے آیا, پلیٹ اٹھانے والے نے پلیٹ دی, فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون.
اے ظالم تو نے میرے تقوی اور ایمان پر کیوں ظلم کر دیا؟ حضرت جی کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا نا مجھے نیکوں کے ہاتھ کا کھلائیو، بے ایمانوں کے ہاتھ کا نہ کھلائیو۔ کہنے قسم اللہ کی، سبزی لانے والا بھی نمازی، سبزی کاٹنے والی نمازی، ترکاری بنانے والی سجد گزار ہے، اور 5 نمازوں کی پابند، روٹی پکانے والی، اور میں تیری ساری باتیں اپنی جگہ صحیح، کھلانے والے کا جس نے میرے آگے پلیٹ رکھی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ کس نے پلیٹ رکھی؟ کہ یہ بھی 5 وقت کا نمازی، فرمایا بے ایمان ہے، اس کی داڑھی کوئی نہیں، منڈا ہوا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں رہتا، بتا اس کا ایمان کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ پلیٹ آگے رکھی، کھانا نہیں کھایا۔ امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ میرے عزیزو حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، پتہ لگا جہاز کا ملبے نمازی۔ میرے محترم بزرگوں 13 دن کے بعد بندرگاہ پر جہاز لگا، لاہوری نے جہاز کا کھانا نہیں کھایا کہ بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر چلا جائے۔ اللہ اکبر، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر چلا گیا، یہ لبیک اللہم لبیک کا فیض میرے سے چھین لے گا۔ اب بھی اور پرانے وقتوں میں اہل اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے کپڑے خود دھویا کرتے تھے۔ میری بیوی کوئی میرے سے دور کوئی نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ اکبر، میرے بچے میرے سے دور کوئی نہیں، میری دھی میرے بھائی میرے سے دور کوئی نہیں، لیکن الحمدللہ کام والی جب تک 3 مرتبہ پانی کا تروکا مشین کو نہ لگا لے، دابڑا نہ دھو لے، اچھی طرح ہاتھ نہ دھو لے، اب الحمدللہ فقیر کے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ میں اپنے آپ کو جنید بغدادی نہیں کہتا، پیر طریقت رہبر شریعت نہیں کہتا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، دل اللہ نے دل کی راہیں کھول دی، اتنی تو تڑپ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا سے دور رہنے والے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر یہ آنکھ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، ورنہ میں کو پاگل ہوں یار۔ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیٹا پیرامڈ کے اجتماع پہ حویلی پہ میری اچھی لیک سلیک ہے، میں ملاقات کے لیے صبح چلا گیا 7:30 بجے کے قریب۔ خادم کہنے لگے رام فرما رہے، وہ بھی جب مجھے بڑی اچھی طرح جانے، میں باہر کرسی پہ بیٹھ گیا، مولانا کو پتہ لگا، ٹوپی ٹیڈی سیدھی اور آنکھیں ملتے آئے، حضرت آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ اتنی دیر باہر کھڑے رہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ آئے تھے، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے۔ اللہ خدا پاک کا اتنا بڑا کلیجہ ہو گیا جب مولوی ظہیر الحسن صاحب نے کہا مولانا آپ کو کیا بتائیں، ہمارا خاندان جتنا آپ کو سنتا ہے اتنا کسی مولوی کو نہیں سنتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر۔ اللہ تھوڑی سی میرے عزیزوں کوشش کر لو، مدد اللہ کرے گا۔ ہاتھ تو اونچا کرنے کا اختیار ہے، اتنا تو دے سکا، باپ پکڑے نہ پکڑے، قیامت کے دن کہہ دینا اللہ تیری رحمت والے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے ہاتھ ہم نے بھی اوپر کیا تھا، وہ نصیب کی بات ہے۔ سبزی میرے عزیزوں بازار سے ملے گی، موسم سرما کے ملبوسات کپڑے بازار سے ملیں گے، پیسہ دے دو چیزیں لے لو، بازار بھرا پڑا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کا قرب پا لینا، خدا کی معرفت پا لینا، اللہ کے نام کی پہچان کروا لینا، میرے عزیزو اس کے لیے بھی تمہیں مارکیٹ میں آنا پڑے گا۔ یہ مارکیٹ کون سی ہے؟ اس مارکیٹ کا نام جائے نماز ہے۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں دامن پسار کر ذرا اسے روک کے دکھا دیا کرو، خدا پاک کی قسم ہے، سبزی ترکاری گوشت مارکیٹ سے ملتا ہے، تقوی پرہیزگاری خشیت الہی خدا کے خزانوں سے ملتا ہے۔ اے میرا بندہ، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئے، جب نیچے کی تجھے ضرورت ہوئے، سبزی ترکاری تیری مرضی دوں گا تو میں ہی، لیکن وہ بازاروں سے ملے گی۔ جب تجھے پاکیزگی چاہیے، اولاد کی نعمت چاہیے، اولاد کی نیک نیتی چاہیے، اگر ماں باپ کی فرما برداری چاہیے، میرا قرب چاہیے، مسجد سے تعلق چاہیے، قرآن سے پیار چاہیے، تو ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ اکبر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مارکیٹ سامان کے لیے مارکیٹ جانا پڑے گا، میرا قرب پانے کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا۔ اللہ آپ کہاں اور میں کہاں؟
یا اللہ کوئی لفٹ نہیں، یا اللہ کوئی رسی نہیں، کوئی ڈور نہیں، یا اللہ کوئی روڈ نہیں، اللہ تجھے پانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا سب سے پہلی بات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اپنے کردار کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی قوم برادری کو پس سے پشت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیرا دل، تیری جستجو، تیری گفتگو، تیرا پیار ہو، تیرا نکھار ہو، تیرا رونا ہو، تیرا سونا ہو، تیرا جاگنا ہو میرے لیے، لیکن اس کے اندر اطاعت کی خوشبو آمنہ کے لال کی آنی چاہیے۔ آجا پھر مصلی پر، ہدایت کی ضرورت ہو، میرے قرب کی ضرورت ہو، دنیا آخرت کی کامیابی کی ضرورت ہو، پھر آجا مصلی پر۔ الہ العالمین، آج میرے پیاروں میں تمہیں دو دوستوں کا تعارف کرا کے جاؤں گا۔ یاروں سے دوستی کرو، پیاروں سے دوستی کرو، اپنوں سے دوستی کرو، پرائے سے دوستی کرو، دو یار بنا لینا۔ یقین جانو دنیا کا یار تمہیں قبر تک چھوڑ کے آئے گا، جن یاروں کا میں تعارف کرا رہا ہوں وہ جنت الفردوس میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ ایک یار کا نام مصلی، دوسرے یار کا نام قرآن ہے۔ اور میرا عزیزو مصلی سے یاری لگا لو، اس میں تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرو، اس میں تھوڑی دیر بیٹھ کے درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اس مصلی کو بتا دو میں اولاد کے لیے نہیں رویا، میں خاندان کے لیے نہیں رویا، میں اللہ کی محبت کے لیے رویا۔ ایک آنسو یہاں سے ایک آنسو نکال کر مصلی کو دکھا دو، یہ ایسا یار ہے اس نے تیری باہ میں باہ ڈال لی۔ دوسرا میرے عزیزو قرآن کریم کی تلاوت کرو، پڑھنا آتا ہے تب، نہیں پڑھنا آتا ہے اسے کھول ہی لیا کرو، اسے سینے سے لگا لیا کرو، اسے بہت سے اس کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا کرو۔ میرے عزیزو خدا کو رو کے دکھا دیا کرو، یہ ایسے یار ہے انہوں نے اگر تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے لیا یہ تجھے حوض کوثر پر بھی لے کے جائیں گے، جنت الفردوس کی چوکٹ بھی پار کرا کے آئیں گے۔ تھوڑی دیر صرف مصلی پہ بیٹھ جانا، تھوڑی دیر بیٹھ جانا اور آنکھیں بند کر لینی، پھر اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یار کی بیٹھک میں جاتا ہے، یار سے تعلق بنتا ہے، مصلی پر آ کے بیٹھ جا، عرش والے سے خدا کی قسم تعلق بن جائے گا، اور تعلق کتنی جلدی پتہ بھی چلے گا۔ تین اللہ کے ولی بیٹھے گٹھ جوڑ کر رہے تھے، تین اللہ کے ولی۔ پہلا کہنے لگا مصلی پر بیٹھ، اسے رو کے دکھا تب بات بنے گی۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام جناب حسن بصری تھا۔ دوسرا کہنے لگا نہیں، رونگٹے کھڑے کر کے دکھا، رونگٹے کھڑے کر کے دکھا تب بات بنے گی۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام مالک بن دینار تھا۔ تیسرا کہنے لگا نہیں نہیں، سچی توبہ کر کے دکھا، لکھ دے دل کے اوپر، آج کے بعد گناہ کا خیال نہیں آئے گا تب بات بنے گی۔ اس کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھا۔ وہ کہے آنسو نکلیں گے، وہ کہے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ یہ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، پکی توبہ کرے تب توبہ قبول ہوگی۔ کونے میں ایک بوبو بیٹھی ہوئی تھی، بیڑا بیت اللہ شریف کا، حرم کے بیڑے میں، حرم کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کونے میں بوبو بیٹھی ہوئی۔ ادھر سے مسئلہ حل نہ ہوا، ادھر سے مسئلہ حل نہ ہوا، ادھر سے مسئلہ حل نہ ہوا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے زور سے وادی بوبو، یوں پلٹ کے دیکھا، یہ بوبو کون تھی؟ اس کا نام رابعہ بصریہ تھا۔ ہاں کیا بات ہے؟ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بتا وہ اپنے بندے کو اپنا قرب کیسے دیتا ہے؟ رو کے دکھاوے تب دے گا، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر کے دکھاوے تب دے گا، یا پکی توبہ کر کے دکھاوے۔ حسن بصری تیری کتابوں میں کیا لکھا؟ کہ ان میں تو یہ لکھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، وہ میری نہیں مانتا، یہ میری نہیں مانتا، میں اس کی نہیں مانتا، بتا وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگی اچھا پوچھ کے بتاتی ہوں۔ جناب رابعہ بصریہ نے آسمان کی طرف دھیان کیا اور کچھ ہونٹوں کو ہلایا، مسکرانے لگ گئی۔ جا حسن بصری، اللہ کے بندوں کو، رانا ٹون والوں کو اللہ سے کیوں اتنی دور کر دیا؟ اگر اس کے آنسو نہ نکلے تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اگر اس کے رونگٹے بال ہی کوئی نہیں تو رونگٹے کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ حسن بصری تو نے اندر جھانک کے دیکھا کہ سچی کی یا پکی کی، کہ ہماری چھوڑ، وہ بتا کیا کہتا ہے؟ کہ جاؤ رانا ٹون والوں کو عبدالحنان جا کے خوشخبری سنا دے۔ بندہ زبان سے کہتے اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتے اتنا پیار آتا ہے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا۔